بہت بڑے سیاستدان ہیں طارق بشیر چیمہ، مبینہ طور پر ان کے بیٹے کا نام اس میں آ رہا ہے۔ اس واقعے کا ابھی تک کا جو سب سے بڑا راجہ گدھ ہے نا، وہ وائس چانسلر ہے۔ راجہ گدھ صاحب کا ڈی ایچ لاہور میں عالیشان گھر ہے اور ان کی جو فیملی ہے وہ بیرون ملک مقیم ہے، لیکن مانیے دل بہت بھاری ہے۔ یعنی میری اور آپ کی بیٹیوں کی کسی کو کوئی قدر نہیں ہے، لیکن ان کی بیٹیاں سیکیور ہونی چاہیے۔ ڈاکٹرز انوالو ہیں، وہاں پہ کچھ میڈیا کے لوگ جو شامل ہیں۔ ایک سابق انچارج وہاں یونیورسٹی کے، انہوں نے علنان یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر آپ مجھے کسی کمیٹی کے سامنے پیش کریں تو میں ثابت کروں گا کہ یہ بندہ کرپٹ ترین ہے۔ اس نے تو اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو کتنے ملازمین نے وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، یہ میرے سامنے ہوتا رہا ہے۔ ان لوگوں کے ڈیروں پر اور فارم ہاؤسز پر ان بچیوں کو لایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچیاں جو تھوڑی سی بدنامی سے بچنے کے لیے ان کے بات مانتی تھیں، پھر وہ بات بہت آگے تک چلی جاتی۔ انیلا اشرف صاحبہ ہیں جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں اور وہاں سے اسلامی یونیورسٹی سے پڑھی بھی ہیں، ان کے ساتھ ہراسمنٹ کی، اور جب اس نے بات نہیں مانی اس پروفیسر کی تو اس کو فیل کر دیا گیا۔ دراصل اگر اس کو پوری چھان بین کی جائے اور سارے کرداروں کو سامنے لیا جائے تو ہمارا پورا سسٹم ننگا ہو جائے گا۔ اس امام میں سارے گندے ہیں، تو اس لیے کوئی پردہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اگر ایک یونیورسٹی کا معاملہ کھلا تو پھر اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز اس کے آڑ میں آئیں گی۔ یہ راز وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کھل جائیں تو ہمارے معاشرے کے لیے زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑا نام پیدا کرنے کے لیے جو بچیاں وہاں پر آئیں اور ان کو ڈیروں پر اور فارم ہاؤسز پر سپلائی کیا جاتا رہا، اور وہاں پر افسرز، بزنس مین ان کا جسم نوچتے رہے، تو اس کا حساب کب ہوگا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پر ہو سکے گا۔ وہ جب وہاں پر عدالت لگے گی تو شاید وہیں پر ہی اس کا حساب ہوگا۔ ناظرین، ایک چوکیدار اور خزانچی سے شروع ہونے والا کیس اب اپنی شاخیں پھیلا رہا ہے۔ اب اس کے ہاتھ ان لوگوں کی گردنوں تک جا رہے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ جو ہمارے سسٹم کو رن کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ہاں سب سے معزز تصور کیے جاتے ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ وہ سب سے بڑے تماشبین وہی ہیں، سب سے بڑے اس معاشرے کے مردار وہی ہیں جو کرپشن بھی کرتے رہے، جو معصوم بچیوں کے جسم بھی نوچتے رہے، اور کوئی انہیں پوچھ نہیں سکا۔ اور میں تو اب بھی مایوس ہوں کہ ہم اب بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ پاکستان کا شاید کوئی ادارہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ نیٹ ورک کتنا بڑا تھا اور اس کے ابھی تک حقائق کتنے اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ کچھ تو ایسی ہیں جو افواہیں ہیں، لیکن فیکٹس کتنے اسٹیبلش ہوئے ہیں، اور اس سارے واقعے کا راجہ گدھ کون ہے، سب سے زیادہ اس کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے۔ اور اب جو بہت بڑے سیاستدان ہیں طارق بشیر چیمہ، مبینہ طور پر ان کے بیٹے کا نام اس میں آ رہا ہے، تو ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ اور سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ اس پر لکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اور اشاروں کرایوں میں ہمارے میڈیا چینلز پر بھی اس پر بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی شخصیت کا بیٹا ہے، ایک سیاسی شخصیت اس میں انوالو ہے، لیکن سوشل میڈیا پر لوگ کھل کر نام لے رہے ہیں کہ وہ کون سی سیاسی شخصیت ہے۔ تو اس میں کتنی حقائق ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، اس واقعے کا ابھی تک کا جو سب سے بڑا راجہ گدھ ہے نا، وہ وائس چانسلر ہے۔ وائس چانسلر کو سب پتا تھا کیا ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ وہ بچیاں جو بڑے خواب لے کر یونیورسٹی میں آتی ہیں، جنوبی پنجاب جو کہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہاں کے والدین، وہاں کا باپ، ایک مڈل کلاس مزدور باپ کس خواب کے ساتھ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں بھیج رہا تھا، تو اس کے خوابوں کو کس طرح سے چکنا چور کیا اس راجہ گدھ نے۔ تو راجہ گدھ کے حقائق ناظرین یہ ہیں کہ راجہ گدھ صاحب کا ڈی ایچ لاہور میں عالیشان گھر ہے اور ان کی جو فیملی ہے وہ بیرون ملک مقیم ہے۔ یقین مانیے دل بہت بھاری ہے اس واقعے پر، اور جب سے اس کے حقائق سامنے آئے ہیں۔ یعنی میری اور آپ کی بیٹیوں کی کسی کو کوئی قدر نہیں ہے کہ وہ غریب کی بیٹیاں ہیں نا، لیکن ان کی بیٹیاں سیکیور ہونی چاہیے، ان کے بچے سیکیور ہونے چاہیے۔ اس کی اپنی فیملی بیرون ملک ہے، وہاں پر اچھی تعلیم بھی لے رہی ہوگی، اچھی زندگی گزار رہی ہے، کوالٹی آف لائف گزار رہی ہے، اچھا لائف سٹائل ہوگا، اچھے کھانے پینے،
लेकिन हमारे बच्चों बच्चियों के साथ क्या हो रहा है उसका किसी को कोई कदर नहीं। तो इसकी अपनी फैमिली बाहर है, डीएचए लाहौर में इसका आलीशान घर है जहाँ पर मुबैना तौर पर बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों की दावतें होती हैं। तो बात यह है कि अगर इसको शामिल तफ्तीश किया जाए तो फिर ही पता चले ना, फिर ही असल हक़ाइक़ सामने आए और ये जो बातें हो रही हैं फिर इन पर मोहर सबत की जाए। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करे तो अच्छा, ये जो वीसी साहब हैं इन पर पहले भी एक स्कैंडल था, गालबन ये रहीम यार खान यूनिवर्सिटी के वीसी थे, तो वहाँ पर भी इन पर स्कैंडल आया था। लेकिन कहते हैं कि इनकी सिफारिश बड़ी तगड़ी है, इनके पीछे एक बड़ी किसी तबके का हाथ है, तो वो इनको कोई हिला नहीं सकता। और ये जो जब यहाँ पर वीसी लगे थे इस्लामी यूनिवर्सिटी में, तो महीना तौर पर 4 करोड़ और 25 लाख रुपए की इन्होंने दिए थे और उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो जो 4 करोड़ 25 लाख रुपए देकर वीसी लग रहा है तो क्या उसने कमाने नहीं है? वो तो चाहे किसी का जिस्म नोचा जाए, चाहे कोई मंशियात का आदी हो जाए, चाहे जो मज़दूर बच्चे और बच्चियाँ हैं और उनके पेरेंट्स हैं, चाहे उनकी जेबें खाली हो जाएं, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तो अपने 4 करोड़ 25 लाख और बमा मुनाफा वापस लेने हैं। ठीक हो गया। तो अब इस पर हसास इदारों की आज से 1.5 साल पहले की रिपोर्ट है। वो ड्रग्स माफिया से लेकर और बहुत सारी चीज़ों की निशानदही कर रही है और उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये आप सुनते जाइए और शर्माते जाइए। डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स के एक नेटवर्क है जिसमें डॉक्टर्स हैं और ये बताया जा रहा है कि ये जो नशा है ये लोकली भी वहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे कुछ मीडिया के लोग, कुछ सहाफ़ी हैं जो शामिल हैं। इन सहाफ़ियों को वहाँ पर नौकरियाँ दी गई और बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी गई कि उनका मुंह बंद किया जाए, वो कभी बोले ना, वो कुछ लिखे ना, वो कुछ बताएं ना। तो इतने अरसे से काम चल रहा है तो इसकी हमें भनक भी नहीं लगी। कभी ये मीडिया पर बात क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो वहाँ के लोकल जो हमारे सहाफ़ी हैं उनका काम था कि वो बोलते। तो सबकी ज़ुबानें बंद कर दी गई मुबैना तौर पर और उन्हें बहुत सारी मराद दी गई, तो कोई नहीं बोला। तो इन्होंने अपना नेटवर्क वहाँ पर कायम किया हुआ था, अबू बकर जैसे लोग। अब अबू बकर ये एक स्कैंडल में आज से 1.5 साल पहले पकड़ा गया है, ठीक है। तो वीसी साहब ने जब मामला ठंडा हो गया तो इसको ट्रेजरी का यानी बतौर खजानची इसको इजाफी चार्ज भी दे दिया। तो क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है? ताकि ये उनके कमाऊ पूत होते हैं, ये उनके फ्रंट मैन होते हैं जो उनको कमा कर देते हैं। अब देखें, इस्लामी यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस डबल हो चुकी है। वहाँ पर एजुकेशन एक मिडिल क्लास के लिए इंतहाई महंगी हो चुकी है, ठीक है। और वहाँ से ये पैसे सारे इनकी जेबों में जा रहे हैं। सब कैंपसेस बनते जा रहे हैं, एजुकेशन को कोई म्यार नहीं है। वहाँ पर जो बच्चे फारिग तहसील हो रहे हैं वो ठुडे खा रहे हैं। लेकिन इतनी महंगी फीसेस वहाँ पर, जो एक सरकारी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर फीसें इन्होंने डबल कर दी हैं। अब बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं सब कैंपसेस में, लेकिन कोई म्यार तालीम नहीं है और सब कैंपसेस बनते जा रहे हैं। और बनाए क्यों जा रहे हैं? कोई ये हमारी जनरेशन को तालीम याफ्ता नहीं करना चाहते, अपनी जेबें भरना चाहते हैं। नए कैंपसेस बनते हैं तो नया रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा इनके पास एक पूरी टीम है, कौन से ठेके से कैसे पैसे कमाने हैं, पार्किंग से लेकर, यानी एक चौकीदार से लेकर ऊपर वीसी तक और फिर उससे बहुत ऊपर तक ये सारी चीज़ें शेयर होती हैं। और वो जो पीछे डॉक्टर्स वाला मैं नेटवर्क बता रहा था, मुबैना तौर पर उसमें कुछ पुलिस के हाई ऑफिशियल्स भी शामिल थे। और अब आप देखिए कि एक साबिक इंचार्ज वहाँ यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने अलग ये दावा किया है कि अगर आप मुझे किसी कमेटी के सामने पेश करें तो मैं साबित करूंगा कि ये बंदा करप्ट तरीन है और इसको मैंने भी आगाह किया था, लेकिन इसने इस पर कोई अमल नहीं किया। हर बस में से महाना 70-80 हज़ार रुपए की करप्शन हो रही है हर बस में से, और 80 से 90 बसेज हैं जो वहाँ पर चल रही हैं यूनिवर्सिटी की। ये वो साबिक इंचार्ज दावा कर रहा है और वो कह रहा है कि एक लड़की थी वहाँ पर, उसको इन्होंने इतना जलील किया और उसने तो इस हद तक दावा किया है कि वो एक लड़की को कितने मुलाजमीन ने वहाँ पर उनके साथ क्या होता रहा, आप सब के DNA और वो टेस्ट वगैरह निकलवा लीजिए। ये वो साबिक इंचार्ज दावा कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, ये मेरे सामने होता रहा है, ठीक है। लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा।
ٹھیک ہو گیا. اور اسی لیے یہ جو وی سی صاحب ہیں یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جب ملزموں کی بات سامنے آئی ہے تو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی. اور بھائی آپ کی کارکردگی کیا ہے جو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ابھی اس راجہ گدھ کو آپ دیکھیے, کس کے نے ایکسٹینشن کی سمری بھیجی ہوئی ہے گورنر صاحب کو. ایک دفعہ اس نے بھی ایکسٹینشن لینا چاہ رہا تھا, اس کا ٹینیور آج رات ختم ہو رہا ہے 12 بجے, اور جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کا ٹینیور ختم ہو چکا ہوگا. اور اس نے ریویو اس ڈالی ہوئی ہے گورنر صاحب کو کہ آپ دوبارہ ریویو کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کی کارکردگی کیا ہے, کس بیس پر آپ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے کون سے آئنسٹائن وہاں پر پیدا کیے ہیں, کون سے فلاسفرز پیدا کر دیے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ ان لوگوں کی مینٹیلٹی دیکھیے کہ ابھی تک یہ ان کے پیٹ نہیں بھرے, اور وہ بچیاں, معصوم بچیاں, ان کو کس طرح سے ورگلایا جاتا رہا ہے. اب یہ تو ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ پولیس اس کو آفیشلی جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے, ورنہ چیزیں بہت سی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں چیمہ صاحب کے معاملے پر. چیمہ صاحب کے بیٹے, چیمہ صاحب کا مہینہ طور پر اس طرح سے ہے کہ ان کے بیٹے ایک جو ہیں وہ آئس کے نشے میں انوالو ہوئے, اور یہ وہاں پر راشد بھٹا صاحب ہیں, وہاں کے ایک لیڈر ہیں, انہوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیا ہوا ہے, جس کو لوگ دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب ان کے بیٹے ایک آئس کے نشے میں انوالو ہوئے ہیں, اور پھر پورا نیٹ ورک جس طرح سے اسلامی یونیورسٹی میں ڈرگز کا کام کر رہا تھا, تو پھر اجاز شاہ جو تھا یہ بچیوں کو جن کو بلیک میل کرتا تھا, یعنی اگر کوئی لڑکی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ انوالو ہے تو ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, وہاں پر اس کی ویڈیو بن گئی ہے, تو پھر یہ اس طالبہ کو بلاتا اور اسے کہتا کہ یہ ویڈیو ہم آپ کے پیرنٹس کو بھیج رہے ہیں. تو وہ لڑکی گھبرا جاتی, تو پھر اس کو بلیک میل کیا جاتا, اس کو نشے کا عادی بنایا جاتا, اور پھر ان لوگوں کے ڈیروں پر اور فارم ہاؤسز پر ان بچیوں کو لایا جاتا. ٹھیک ہے, تو وہ بچیاں جو تھوڑی سی بدنامی سے بچنے کے لیے ان کے بات مانتی تھیں, پھر وہ بات بہت آگے تک چلی جاتی, اور ان کو پتہ نہیں اس چھوٹی سے چیز کو چھپانے کے لیے کیا کیا چیزیں ان سے کروائی جاتی رہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں لکھی جا رہی ہیں. اور اچھا وہ جو حساس اداروں کی رپورٹ ہے اس میں فارم ہاؤسز کے بھی نام ہیں. یہ ارد گرد وہاں پر جو لوکل فارم ہاؤسز ہیں وہاں پر ان بچیوں کو لایا جاتا, وہاں پر بزنس مین, وہاں پر اعلیٰ آفیسرز مبینہ طور پر, اور جو بڑے اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ وہاں پر آتے تھے, اور وہ یہ بچیاں ان کے سامنے ڈانس پارٹی ہوتی تھی, ان کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا. تو یہ جو ہمارے معزز تماش بین ہیں یہ ان بچیوں کا وہاں پر جسم نوچتے تھے مبینہ طور پر. ٹھیک, اور یہ کب سے ہوتا آ رہا ہے, اور مجھے تو ابھی تک کوئی امید نہیں ہے کہ یہ رک جائے گا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اتنے اوپر تک جاتی ہے, اتنے اوپر تک اس میں لوگ انوالو ہیں کہ بات نکلے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی. اور دراصل اگر اس کو پوری چھان بین کی جائے اور سارے کرداروں کو سامنے لیا جائے تو ہمارا پورا سسٹم ننگا ہو جائے گا. اس امام میں سارے گندے ہیں, تو اس لیے کوئی پردہ نہیں اٹھانا چاہتا, کوئی اس کے اصل حقائق سامنے نہیں لانا چاہتا. ایک حد تک تو انویسٹیگیشن شاید ہوگی اور کچھ لوگوں کو سزا بھی ہو, لیکن مکمل اس کی تہہ تک کوئی جانا نہیں چاہتا, کیونکہ پردہ ہٹے گا تو پھر سب کے چہرے جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گے. اس امام میں سارے ننگے ہیں, تو اس لیے کو منطقی انجام تک. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی کا معاملہ کھلا تو پھر اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز اس کے آڑ میں آئیں گی, اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز کے راز کھلیں گے. تو یہ راز وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کھل جائیں تو ہمارے معاشرے کے لیے زیادہ اچھی بات نہیں ہے, قابل مضر ہے ہمارے معاشرے کے لیے. یہ راز, یہ سچ اگر ان تک پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے معاشرے کے لیے کہ وہ سچ پہنچے ان تک, تو یہ آپ ہضم نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, تھوڑا بہت جو ہو رہا ہے وہ اتنا کافی ہے. تو سب نے حصہ اپنا لیا, نیچے سے لے کر اوپر تک سب نے موج اڑائی. اور ان بچیوں کے جب آپ سوچتے ہیں جو ایک بڑے خواب لے کر, کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے, کوئی انجینئر بننے کے لیے, کوئی ایسٹروناٹ بننے کے لیے, ہاں جی, اور مختلف اداروں میں بڑا نام پیدا کرنے کے لیے جو بچیاں وہاں پر آئیں, اور ان کو ڈیروں پر اور فارم ہاؤسز پر سپلائی کیا جاتا رہا, اور وہاں پر افسرز, بزنس مین ان کا جسم نوچتے رہے, تو اس کا حساب کب ہوگا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پر ہو سکے گا. وہ جب وہاں پر عدالت لگے گی تو شاید وہیں پر ہی اس کا حساب ہوگا.
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے اور یہ معاملہ اتنا ہے نہیں. ٹھیک ہے بھائی, زیادہ ہائپ دی جا رہی ہوگی تو آپ پھر اصل حقائق سامنے لے آئیں, اگر یہ اس معاملے کو کچھ زیادہ ہی ہائپ دی جا رہی ہے تو. بہرحال کچھ دل کی باتیں بھاری دل کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ بھی آپ سارے سمجھدار ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, ہر نئی سے نئی انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے, تو آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ سچ کیا ہے. جو باتیں یہ میں نے شیئر کی ہیں ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے, کیا آپ کے پاس کوئی نئی بات ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور آخر میں جاتے جاتے انیلا اشرف صاحبہ ہیں جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں اور وہاں سے اسلامی یونیورسٹی سے پڑھی بھی ہیں, انہوں نے واضح طور پر ڈان نیوز کے پروگرام میں یہ بتایا ہے آپ بیتی کہ کس طرح ایک پروفیسر نے ان کا استحصال کرنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ ہراسمنٹ کی, اور جب اس نے بات نہیں مانی اس پروفیسر کی تو اس کو فیل کر دیا گیا. اب یہ آن ریکارڈ ہے, انیلا اشرف صاحبہ ڈان نیوز کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ جنسی ہراسگی کرنے کی کوشش کی گئی جب میں نے بات نہیں مانی, اور میں نے اوپر تک بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی اور الٹا مجھے فیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.